السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین کرام، درس حدیث اربعین نبوی سلسلہ وار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ایک حدیث کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی حدیث میں کیا پیغام ہمارے لیے ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کرتا ہوں۔ الحدیث الثانی عشرہ یعنی 12ویں حدیث میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے 12ویں حدیث کس حکم پر لائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک سماعت فرما لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرئی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کیا ہے، ترکہ ما لا یعنی بہ، ان چیزوں کو ترک کر دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جو بے مقصد ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں، یا جن معاملات میں اس شخص سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث پاک میں ان امور کو، ان کاموں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے جو بے فائدہ ہیں، جو بے مقصد ہیں، جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ما لا یعنی بہ، بے فائدہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ہر ایک عمل مقصد والا ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجئے۔ جیسا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا بھی مقصد ہے، ریزن ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں نیکیاں ملے۔ روزہ با مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں تقوی پہنچائے۔ قرآن شریف کی تلاوت با مقصد ہے، ہمیں ہر حرف پر نیکیاں ملے۔ صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، ہر نیک عمل کرنا، جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں، جن جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہر اس کام پر عمل کرنا یہ با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اب یہاں پر جن کاموں سے بچنے اور چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو بے مقصد ہے، اس کو تم چھوڑ دو، تو یہاں پر یہ مطلب ہے کہ دین میں وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن آپ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، جس کا دینی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ کر آپ وہ دین کا کام کر لیجئے جس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ چیز بھی ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اب ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسے کہ کوئی کھیل ہم کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم کبڈی کھیل رہے ہیں، جو بھی کھیل ہم کھیل رہے ہیں، اس کا تعلق، اس کا حکم آپ کو قرآن اور حدیث میں تو نہیں ملے گا تم کرکٹ کھیلو تو یہ ثواب ہے، تم کبڈی کھیلو تو یہ ثواب ہے، لیکن جسمانی طور پر آپ کو اس میں کوئی تقویت پہنچ رہی ہے، جسمانی طاقت اگر کچھ پہنچ رہی ہے تو آپ پھر وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، ورزش کرنے کا ذکر موجود ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جسمانی طور پر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن اس پر کوئی نیکی، کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر یہ کام آپ دینی امور کو چھوڑ کر کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر آپ کھیل کھیلتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ ناجائز ہوگا، گنہگار ہو جائیں گے۔ پھر ان باتوں کو چھوڑ دینا اور ایسی باتیں نہیں کرنا جس سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس سے آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں، بے مقصد باتیں کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو باتیں بھی وہ کریں گے جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی فائدہ ہو، جس کا تعلق ہو آپ سے، اسلام سے، قرآن و حدیث سے۔ اور سورۃ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو بری باتوں سے، لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، لا یعنی باتوں سے بچتے ہیں۔ مومن کی یہ پہچان ہے۔ تو ایسے کاموں سے بھی مومن بچتا رہتا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ما لا یعنی چیزیں ہیں، اور وہ باتوں سے بھی بچتا ہے جو بے مقصد ہے، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو مومن وہی کام اور وہی باتیں کرتا ہے جس کا کوئی مقصد ہے، جس کا کوئی فائدہ ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق ہو۔ یہ مومن کی اور سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ یہ سچے مومن اور مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ لا یعنی بے فائدہ، بے مطلب کی باتیں کرنا، بے فائدہ، بے مقصد کے کام کرنا۔
تو کام وہ کیجیے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، نیک اعمال کرنے کا ذکر موجود ہے، ان نیک اعمال کو کریے اور ثواب حاصل کریے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راضی ہونے کا سبب بنیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریے، دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کہا سنا گیا مولا اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔